الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان گرامی، کریم رب اور کریم پروردگار نے اپنا خاص فضل، انعام و اکرام والا معاملہ ہمارے ساتھ کیا کہ ہمیں وہ مبارک، معزز، مکرم، محترم مہینہ عطا کیا کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اعمال کے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، اور جس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی طرف کر کے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے کی 10ویں تاریخ ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا اور رحمتوں اور برکتوں سے جو معمور ہے، کیا ہم ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے؟ ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، دیکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے رمضان آنے سے پہلے ہم تھے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر جائے اور ہم وہیں پر رہیں، ایسا نہ ہو، ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی اور رمضان کی آمد تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتاکم رمضان شہر برکت، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ دوسرا فرمایا، یغشاکم اللہ فی فینزل الرحمہ، اللہ رب العالمین کہ اس مہینے کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رحمتوں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ چوتھا فرمایا، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ وَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، اللہ رب العالمین تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ دوسرے کی حرص میں اور دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوئی کام کرنا، اس کو تنافس کہتے ہیں۔ اور فرمایا، وَيُبَاهَا بِكُمْ مَلَائِكَتَا، اللہ اپنے فرشتوں پر تمہاری وجہ سے فخر فرماتے ہیں۔ روزے داروں کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے اندر فخر فرماتے ہیں۔ پھر آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، لہذا تم اللہ رب العالمین کو نیکیاں دکھلاؤ، اپنی نیکیاں تم اللہ رب العالمین کو دکھلاؤ۔ پھر فرمایا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ اتنی برکتوں رحمتوں والا مہینہ، گناہ اللہ معاف کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین شیاطین کو قید کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بندہ اللہ کی رحمت سے اس مہینے میں محروم ہو گیا، وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ تو ہم نے خود غور کرنا ہے کہ کیا ہم ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے۔ اگر نہیں تو ہم نے آج ہی سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہمارا شب و روز اس انداز سے گزرے گا کہ کوئی بھی اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیا حکمت ہے؟ لعلکم تتقون، بہت سارے مقاصد ہیں روزوں کے، جن میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کا کیا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا؟ ہمیں بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، کیا مقصد ہے؟ تو اس کا اللہ نے یہ جواب دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کام کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اس کام کو کرنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھلایا اس کو اپنی زندگی میں لانا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، ان سے باز آ جانا، رک جانا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ جب انسان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے باز آنے لگ جاتا ہے۔ روزے کے اندر انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کے پاس حلال مال موجود ہے، اس کے پاس اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے حلال اور پاکیزہ بیوی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، حلال چیزوں سے روک رہا ہے۔ جب یہ کمال اپنے اندر بندہ پیدا کرتا ہے تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا انسان کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے، انسان پھر اس پر کامل طور پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اصل مقصد یہی ہے روزہ رکھنے کا، ورنہ روزے کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے یہ مقصود نہیں ہے، یہ مقصود بے ذات نہیں ہے، مقصود بے ذات یہ صفات ہے، ہم نے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظما، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، انہوں نے صبح سے شام تک روزہ بھی رکھا ہے، بھوکے بھی رہے، پیاسی بھی رہے، خواہشات سے بھی رکے ہیں، لیکن ان کو صرف بھوکا پیاس رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کے نتیجے میں ان کی ذمے سے فرض تو ساقط ہو گیا، لیکن روزے کی جو انوار و برکات تھی وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ کیوں کہ روزہ رکھ کے ایک تو ہم نے مفترات ثلاثہ سے باز آنا تھا، کھانے پینے اور جماع سے، اس کے علاوہ اپنی زبان کو ہم نے اپنے کنٹرول میں کرنا تھا، ہماری زبان بے قابو نہ ہو، اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اس زبان سے غیبت نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، جھوٹی گواہی نہ ہو، ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے ہماری زبان سے وہ نہ نکلے، ایسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے دوسرے کا دل دکھے، ہمارے کان غلط استعمال نہ ہو، ہمارے کان گانے نہ سنے، غیبت نہ سنے، لا یعنی گفتگو نہ سنے، ایسی مجالس کے اندر ہم نہ بیٹھیں کہ جس کے اندر اللہ کی نافرمانی والی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے دل و دماغ غلط سوچے نہیں، ہماری آنکھیں غلط دیکھیں نہیں، ہماری آنکھیں غلط چیز پر نہ پڑیں، بلکہ الغرض خلاصہ کہ ہمارا پورا جسم کا ایک ایک عضو یہ ایسے استعمال ہو جیسے میرا رب چاہتا ہے، میرے جسم کا ہر عضو اس طرح پر استعمال ہو جیسے میرا اللہ چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام میرے جسم سے سرزد نہ ہو۔ جب یہ صفات بندے کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر بندہ متقی بن جاتا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں کہ بندہ اللہ کو ماننے والا بن جاتا ہے، اللہ کی ماننے والا بن جاتا ہے، تو ایسے بندے کو پھر اللہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا الا خبردار، یہ میری بات غور سے سننا، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ والے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ جی آپ کے دوست ہوتے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے میری ایک ایک بات کو تسلیم کر لیا اور مان لیا، مجھے مان لیا، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور میری راہ کے اوپر وہ چل پڑے، وہ متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ متقی اور پرہیزگار جو بن گئے وہ میرے بندے ہیں، ان کا
میں اللہ رب العالمین قیامت کے خوف سے ان کو چھٹکارا نصیب کر دوں گا. لا يحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر سے میں ان کو چھٹکارا نصیب کر دوں گا، وہ غمگین نہیں ہوں گے. جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. جب بندہ ایسا روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے، اس روزے کا بدلہ بھی پھر میں خود دوں گا. بند کمرہ ہے، تنہا کمرے کے اندر موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی حال سے واقف کوئی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے اشیاء موجود ہے، پھر بھی باز ہے. کیوں باز ہے؟ اس سے بھی اگلا قدم، انسان جب وضو کرتا ہے پانی چلو کے اندر ڈال کر کے منہ کے اندر ڈالتا ہے، اب یہاں پر کون دیکھ رہا ہے؟ اس کے باوجود روزے دار پانی کا ایک گھونٹ، ایک معمولی سا قطرہ بھی آگے نہیں لے کر جاتا، بلکہ باہر پھینک دیتا ہے. کیوں پھینکتا ہے؟ کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے. اگر میں اندر لے گیا تو دنیا کی کوئی طاقت وہ نہیں دیکھ سکے گی، لیکن جس کے لیے میں رکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب اے فرشتوں تم ہٹ جاؤ، تمہاری ڈیوٹی میں نے لگائی ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کا اتنا بدلہ تم نے میرے بندے کے لیے لکھ دینا ہے. جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر یہ بھی ایک بہت ہی پیارا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. جو بندہ ایک مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. یہ اس کا مقرر کر دیا ہے. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم درمیان سے ہٹ جاؤ، یہ بندے نے روزہ خالص میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور دوسرا فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. دوسری روایت کے اندر یہ ہے اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں. جو بندہ میرے لیے روزہ رکھ لیتا ہے اس کو میں اللہ خود مل جاتا ہوں. تو اس لیے ان صفات کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اور پھر اور انعام اللہ کیا دیتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ سے جو ایک بھوک سی اٹھتی ہے، بدبو سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک اور کستوری اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت موسیٰ کلیم جب وہ دریا پار انہوں نے کر لیا اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم 30 دن کا تم نے روزہ رکھنا ہے. 30 دن کا جب روزہ مکمل ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اب میں نے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو انہوں نے مسواک کی تاکہ منہ سے جو ہوک سی آ رہی ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین سے جب میں ہم کلام ہوں تو یہ منہ سے بدبو نہ آ رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے کریم آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے مسواک اس غرض سے کی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ تو روزے دار کی بدبو تو مجھے خوشبو اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، آپ 10 دن مزید اور روزہ رکھیے. 40 دن کا آپ سے روزہ رکھوایا گیا اور پھر آپ کو اس کے بعد تورات عطا کی گئی. اور دوسرے انعام اللہ رب العالمین کیا دیتے ہیں؟ سمندر کے اندر مچھلیاں روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہیں. ہر مولانا الیاس رحمہ اللہ انہوں نے بہت بڑا فائدہ یہاں پر بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ مریم کے بالکل آخر میں اللہ نے فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال شروع کر دیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جس بندے سے اللہ رب العالمین کو محبت ہو جاتی ہے، جس بندے کو اللہ پسند کر لیتے ہیں، تو جبرائیل امین کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین اعلان فرماتے ہیں آسمان کے اندر، تمام آسمان والے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں
پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین زمین کے اوپر اعلان فرماتے ہیں، تمام اہل زمین اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین اپنا محبوب بنا لے اور پھر تمام اہل سما اور اہل ارض اس کو اپنا محبوب بنا لے، تو قاعدہ کلیہ تو یہ ہے کہ جو پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں، لیکن روزے دار کو اللہ وہ فضیلت عطا فرماتے ہیں کہ جو سینکڑوں میل دور سمندر کے اندر مچھلیاں رہ رہی ہیں، جنگلات کے اندر حشرات الارض اور چوپائے رہ رہی ہیں، وہ بھی اس بندے کے لیے دعائیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ تیسرے انعام اللہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین جنت کو اس کے لیے آراستہ فرماتے ہیں۔ چوتھا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ سرکش جنات کو، شیاطین کو اللہ قید فرما دیتے ہیں۔ اور پانچویں انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ جب رمضان اور مبارک مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو آخری رات میں اللہ تمام روزے داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو فرشتوں نے، جو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ جو آخری رات لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ جب بھی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا اجر و بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جس کی اللہ مغفرت فرما دے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین اس کے لیے داخل جنت بھی مقرر فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مبارک ساعات اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان مبارک ساعات کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، مبارک ساعات کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ ان مبارک ساعات کا ایک ایک لمحہ ہم قیمتی بنا لے، ایک ایک لحظہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، ایک لحظہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ جب آپ صبح اٹھیں سحری کے وقت، اس وقت جتنا بھی ممکن ہو تہجد کی نماز پڑھیے، خوب گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا اور استغفار کیجیے۔ یہاں پر یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کو ذکر کیا ہے، اور پہلا مقصد یہ ذکر کیا کہ اصل مقصد اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور دوسرے مقامات کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کا نسخہ بتلایا ہے کہ تمہارے دل میں تقوی کیسے پیدا ہوگا، تو اس کا فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ تقوی تب پیدا ہوگا کہ جب تمہیں یہ استحضار ہو جائے گا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کا آمنا سامنا کرنا ہے، ایک دن میں نے اس عظیم پروردگار کا آمنا سامنا کرنا ہے، میں نے اپنے عظیم پروردگار کے سامنے جانا ہے، میں نے اپنے عملوں کا اس کو حساب دینا ہے۔ اور وہ پروردگار کون ہے کہ جو میرے ایک ایک لمحے سے باخبر ہے، واقف ہے، دیکھ رہا ہے۔ وہاں پر اگر میں جا کر کے کوئی عذر کروں گا تو کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ الیوم نختم، اللہ منہ پر تو مہر لگا دیں گے، یہ جو ہاتھ کو یہ گواہی دیں گے میرے خلاف اگر میں نے کوئی غلط قدم کیا ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمینیں گواہیاں دیں گی کہ اس کے اوپر اس بندے نے اچھا کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا۔ اچھا کام کیا تھا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، برا کیا تھا تو سزا ملے گی۔ اقرأ کتابک، اللہ خود کہیں گے کہ تمہارا یہ نامہ اعمال تمہارے سامنے ہے، کھلا ہوا ہے، خود پڑھ لو، خود پڑھ۔ تو اس عظیم پروردگار کا میں نے آمنا سامنا کرنا ہے۔ جب بندے کو یہ استحضار ہو جاتا ہے تو بندے کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو انسان کے لیے نیک اعمال کرنا، راہ راست پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا رمضان کا مبارک مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن و مجید، رمضان اور قرآن، اس کا خصوصی آپس کے اندر تعلق ہے، اس لیے رمضان اور اس مبارک مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن و مجید کی تلاوت کا معمول انسان بنا لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع وماخر مصدق، قرآن و مجید سفارشی ہے، ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے، رد نہیں فرمائیں گے۔
اور فرمایا ایسا جھگڑالو ہے جس کے بارے میں قرآن جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ قرآن کا جھگڑا اس بندے کے حق میں رد نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کا جھگڑا قبول فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو دنیا کے اندر قرآن مجید کو اپنے آگے رکھے گا، آگے رکھنے کا مطلب قرآن کے حلال و حرام کو اپنی زندگی میں لائے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو پھر دوسرا راستہ ہے جہنم میں، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر جب بندے کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار میں تو دنیا میں بڑا ایک دیکھنے بھالنے والا تھا، میری نظر صحیح سلامت ہے، ابھی میں اندھا کیسے ہو گیا ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے ان کے ساتھ اعراض کیا، تو نے اعراض کیا تھا، جس طریقے سے تو نے میری آیات کو بھلا دیا تھا، آج تجھے بھی اسی طریقے سے بھلا دیا جائے گا۔ اور فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ دوسرا اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس کی معیشت اور گزران کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جو بندہ قرآنی اصول کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، تو اس لیے قرآن و مجید کی تلاوت کا معمول اس مہینے کے اندر بنانا ہے، اور اگلا کام جو کرنا ہے کہ جو قرآن و مجید کے حلال و حرام ہیں ان کو سیکھ کر کے اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اگلا کام کرنے کا کیا ہے؟ اس سے جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دعا کا معمول بنانا ہے، کثرت کے ساتھ زیادہ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور اگلا کام کرنے کا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کی خوب عبادت کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، پھر میں تجھے کیا بدلہ دوں گا؟ املؤ صدرک غنی واصد فقرک، میں تیری محتاجیاں ختم کر دوں گا، تیرے سینوں کو میں غنا سے بھر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو یہ نہیں کرے گا، اگر تو میری عبادت نہیں کرے گا، اعراض کرے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں الجھا دوں گا، کام 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 پھر کام، صبح سے لے کر شام تک کام میں لگا رہے گا، لیکن ولم اصد فقرک، تیری محتاجی پھر بھی ختم نہیں ہوگی، پھر بھی تو محتاج ہوگا، ضرورت مند ہوگا، تیری محتاجی پھر بھی میں ختم نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کثرت کے ساتھ کرنا۔ اور اگلا کام کرنے کا کیا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر صدقہ اور خیرات کثرت کے ساتھ کرنا، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنا۔ حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ اس مہینے کے اندر سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مفہوم کہ افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان المبارک کے اندر کیا جائے۔ تو اس لیے زکوٰۃ، صدقات، عشر، یہ تمام جتنے بھی ہیں ان کو نکالنے کا معمول بنایا جائے انشاءاللہ العزیز۔